شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا بھی آخری عشرہ چل رہا ہے۔ شعبان المعظم کو کوئی خاص الگ سے اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں، جن احادیث میں نفلی عبادت پر زور دیا گیا ہے، وہ بھی زیادہ تر انفرادی طور پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس مہینے میں اس رات کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے کہ آدمی اس رات میں توبہ و استغفار کرے، بالخصوص اور اس مہینے ہی میں اپنے آپ کو توبہ و استغفار کے ذریعے صاف اور پاک کر کے رمضان المبارک کے لیے تیار کرے، تاکہ جب وہ پہلا روزہ رکھے تو وہ توبہ کر کے پاک صاف ہو چکا ہو، اللہ کے حضور وہ ایسا حاضر ہو جائے جیسے کہ انسان اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ رات گزر چکی، اس رات کے حوالے سے آپ نے سن لیا ہوگا، یہ آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کا پہلا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ایک اور جمعہ نصیب ہوگا رمضان المبارک سے پہلے۔ آپ اپنے خطیب صاحب سے یا کسی اور سے رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی تیاری، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، سن لیں گے۔ لیکن طالب علمانہ حیثیت سے غیر مرتب بات جو میری زبان سے نکلے گی، اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت میرے لیے بھی اس کو نفع بخش بنائے اور ہم سب سننے والوں کے لیے اس کو مفید بنائے۔ ساتھیو، ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان المبارک نچوڑ ہے صرف دو چیزوں کا، دن میں روزہ رکھنے کا اور رات میں تراویح پڑھنے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں عبادتیں اہم عبادات میں سے ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے اور رات کی تراویح یہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہر چھوٹا اور بڑا، ہر جاننے والا اور نہ جاننے والا، پورے سال مسجد کو آباد کرنے والا یا اس میں کوتاہی برتنے والا، وہ ان دونوں عبادتوں کو بخوبی سمجھتا ہے اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ بلکہ اور آگے جائیے، جو آدمی ظہر کی 4 رکعت پڑھنے کے لیے بسا اوقات امام صاحب کے پیچھے تیار نہیں ہوتا ہے، عشاء کی 4 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اس رمضان المبارک کی برکت سے وہ لمبی رکعتیں امام صاحب کے پیچھے تراویح کی صورت میں پڑھتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے اور اس آدمی کا ذہن متوجہ ہوتا ہے، اس کے ہاں اس مہینے کی اس نماز کی فضیلت اس کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی ہے، وہ اس نماز کو ادا کرتا ہے۔ لیکن میں ایک دوسری چیز کی طرف آپ حضرات کا ذہن لینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہمارا مقصد کیا تھا پیدائش کا، اور پھر رمضان المبارک کے روزے ہمیں عطا کرنے کا مقصد کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کیا، صرف اور صرف پیدا کیا عبادت ہی کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں تھا ان کی پیدائش کا۔ یعنی بندگان خدا کی پیدائش ہوئی ہے عبادت کے لیے، خدائے رب العزت کو ماننے کے لیے، خدا کی توحید کو ماننے کے لیے، خدا کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، رکوع کرنے کے لیے، ہر آن اور ہر لمحہ خدا کو مان کر زندگی گزارنے کے لیے۔ اور ایک دوسرے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول با حیا آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقی معنوں میں با حیا وہ ہے جو سر کی اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، جو پیٹ کی اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتا ہے، اور آگے فرمایا جو آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے دنیاوی زندگی پر، اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے، اور جو قبر کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے دنیاوی زندگی پر، اس کو حقیقی معنوں میں با حیا کہیں گے اور شرم کرنے والا کہیں گے۔ سر کی حفاظت کرے اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے، دل و دماغ کا صحیح استعمال کرے، خیالات بھی ایسے ہوں جو گناہ کی طرف نہ لے جانے والے ہوں، اللہ کی قدرت کے متعلق سوچے، کتاب اللہ کے متعلق سوچے، سنت رسول کے متعلق سوچے، نہ کہ تنہ بیٹھا ہے اور گناہوں کا خیال دل میں لایا ہوا ہے۔ اور پھر جو ہے سر کی حفاظت، یہ پیشانی، یہ سر صرف خدائے رب العزت کے سامنے جھکے، خدائے رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے، مخلوق خدا کے سامنے نہ جھکے، پیروں کے سامنے نہ جھکے، پیغمبروں کے سامنے نہ جھکے، اولیاء اللہ کے سامنے نہ جھکے، صلحاء اور اتقیاء کے سامنے نہ جھکے۔ اگر جھکانا ہوتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام جھکاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے ان پر، اور خاص کر بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، قبروں پر سجدہ کرنے لگے۔ جب نبیوں کی پوجا اور پرستش کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، تو کیا خیال ہے آپ کا اور میرا؟ نبی کے علاوہ صلحاء، اتقیاء، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین کے سامنے یا ان کی قبروں پر اگر کوئی سجدہ کرے گا، سر جھکائے گا، تو وہ بدرجہ اولی لعنت کا مستحق ہے۔ فرمایا با حیا وہ ہے جس کا سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ فرمایا تھا سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزیں، سر سے جڑی ہوئی چیز آنکھ ہے، آنکھ کا صحیح استعمال کرتا ہے، غلط اس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے، دیکھتی ہے تو قرآن دیکھتی ہے، سنت دیکھتی ہے، زیارت کرتی ہے تو اپنے والدین کی زیارت کرتی ہے، جو جائز چیزیں ان کو دیکھتا ہے، ناجائز چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو فرمایا ایسا آدمی جو ہے با حیا ہے۔ اور سر سے جڑی ہوئی چیز کان ہے، کان کا صحیح استعمال کرتا ہے، سنتا ہے تو اللہ کے رسول کے بول، قرآن کے بول، وعظ و نصیحت سنتا ہے، والدین کی گفتگو سنتا ہے، نہ کہ میوزک سنتا ہے، نہ کہ گانے سنتا ہے، اور نہ کہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی باتیں سنتا ہے۔ پھر زبان کا یہ بھی سر سے جڑی ہوئی ہے، سر کے حصے میں آتی ہے، زبان کا صحیح استعمال کرتا ہو، زبان جھوٹ نہ بولتی ہو، زبان غیبت نہ کرتی ہو، زبان چگلی نہ کرتی ہو، زبان گالی گلوچ کا استعمال نہ کرتی ہو، بلکہ زبان یا تو ذکر و اذکار میں ہے، یا تسبیح میں ہے، یا قرآن کی تلاوت میں ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے میں لگی ہوئی ہے، یا پھر وعظ و نصیحت میں ہے، یا اس قسم کے دوسرے نیک کاموں میں ہے۔ ایسے آدمی کو با حیا کہا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کے رسول ہم تو حیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہ، جس کو تم حیا سمجھے ہو
کہ لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرو اور پس پشت جا کر گناہ کر دو، خفیہ جگہ میں جا کر گناہ کرو اور اندھیری کوٹری میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرو، اور اسی طریقے سے جو ہے صبح اور شام تنہائیوں میں گناہ کرو، اس کو حیا نہیں کہتے ہیں۔ حیا کہتے ہیں کہ اگر دن دہاڑے تم گناہ نہ کرنا پسند کرتے ہو تو ایسے ہی رات کے اندھیرے میں تم اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے اپنے مالک کی تعظیم اور احترام میں گناہ کو چھوڑ دو، اس کو کہتے ہیں حیا۔ اگلا جملہ تھا کہ با حیا وہ آدمی ہے جو پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں اس کے حرام لقمہ نہیں جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آدمی تہجد کے وقت آنسو بہاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی، پراگندہ بال، کیونکہ صبح سویرے اٹھا ہے، سردیوں کا زمانہ ہے تو سردی لگ رہی ہے، گرمیوں کا زمانہ ہے تو نیند کو ضائع کر کے وہ اٹھا ہے، مصلی بچھائے ہوئے عبادت کر رہا ہے، پروردگار عالم سے مانگ رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے نتیجہ زیرو۔ اس نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں دعائیں رنگ نہیں لاتی ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے، دعائیں بظاہر قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ وہ جو پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کا لقمہ جا رہا ہے، جو اس کا لباس ہے وہ حرام کے پیسوں کا ہے، جو اس کا کاروبار ہے وہ سودی کاروبار ہے، جو اس کی کھیتی باڑی ہے وہ کسی کی زمین کو ہڑپ کر کے کھیتی باڑی کر رہا ہے، جو اس کا عہدہ اور ملازمت ہے نہ جانے جو ہے کتنا مال خرچ کر کے کسی کا حق مار کر جو ہے وہ اس عہدے پر فائز ہوا ہے۔ لہذا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، لباس بھی حرام، اس کا جو ہے اس کی پورا جو ہے نظام زندگی حرام پر تلی ہوئی ہے۔ اب مانگ بھی رہا ہے تو کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ کیسے دعا قبول ہو سکتی ہے؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی فرماتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس آدمی کو اپنی جستجو، اپنی ٹوہ اور اپنی نگرانی ایسے کرنی چاہیے تھی جیسے یہ اپنے پڑوسی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس کی گاڑی کہاں سے آئی، لون پر لی ہے یا جو ہے نقدی پیسہ دیا ہے، اس کا کاروبار اتنا عمدہ کیوں چل رہا ہے، اس کا لباس اتنا عمدہ کیوں ہے، اس کا مکان اتنا اونچا کیوں بن گیا، اور اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی کو بڑا عہدہ کیسے مل گیا، کہیں رشوت کا کام تو نہیں کیا، رشوت سے اس نے کام تو نہیں لیا۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی قبر میں نہیں جانا، اس طرف توجہ نہ دیجیے، آپ اپنے گریبان کو جھانکیے، جیسا پڑوسی کو آپ جھانکتے ہیں ویسے اپنے لقمے کو، اپنے لباس کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو جھانکیے اور دیکھیے کہیں ایسا تو نہیں ہے اس میں حرام کا شائبہ ہو۔ فرمایا کہ پیٹ کی جو حفاظت کرتا ہے وہ با حیا ہے، ہاتھ کی جو حفاظت کرتا ہے وہ با حیا ہے، جوانوں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ با حیا ہے، جس کے پاؤں نیکیوں کی طرف چلتے ہیں وہ با حیا ہے، جس کا ہاتھ صحیح لکھتا ہے، جس کا ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، جس کا قلم کسی کے خلاف ظلم کے انگارے نہیں برساتا ہے وہ با حیا ہے۔ ہاتھ کی حفاظت کرنی ہے، پیٹ کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ آخر پھر میں فرمایا کہ جو آدمی قبر کے سڑنے اور گلنے کو یاد رکھتا ہے اور دنیاوی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے وہ با حیا ہے کہ آج میں اپنے ابا کو دفنا رہا ہوں، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو جنازہ دیا جا رہا ہے، اب اس کو قبر میں اتارنا ہے، کل میرا نمبر ہے۔ اگر دنیا میں ایسے حالات بن جائیں، کسی ایک جرم کی وجہ سے کسی کو سزا ملنے لگ جائے، دوسرا پڑوسی اور ساتھی بھی اس جرم میں مبتلا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کپ کپی طاری ہوگی، اس پر شیورنگ طاری ہوگی کہ اب یہ اس جرم میں پکڑا گیا، میں بھی پکڑا جاؤں گا۔ لیکن عجیب و غریب حالت ہے ہماری کہ میں نے اپنا بھائی دفنا دیا، اپنی اماں کو دفنا دیا، اپنے ابا کو دفنا دیا، اپنے پڑوسی کو دفنا دیا، اس کا جنازہ پڑھ لیا، اس کو قبر میں اتارا،
لیکن ٹس سے مس نہیں ہے کہ اب میرا بھی یہ ٹھکانہ ہے۔ فرمایا لوگو سنو، باحیا آدمی وہ ہے جو قبر کی زندگی کو یاد رکھتا ہے، قبر کے گلنے اور سڑنے کو یاد رکھتا ہے۔ قبر جو دن میں کئی آوازیں لگاتی ہیں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں اندھیرا گھر ہوں، انتظام کر کے آنا، جو اس کو یاد رکھتا ہے وہ باحیا ہے۔ آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیتا ہے، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کی زندگی یاد ہے، آخرت کا بھوت اس پر سوار ہے۔ یہ تو قرآن کریم نے بھی فرمایا، لا یعلمون اکثر الناس، مشرکین اور بے ایمان اور کافر اور یہود اور نصرانی اور ایتھسٹ اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ یہ اللہ رب العزت کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کی کتاب و سنت کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ جانتے کیا ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیاوی ظاہری زندگی کو، زیب و زینت کو، تجارت کے گر کو، کھیتی باڑی کے گر کو، دوسروں کو دھوکہ دینے کے گر کو، سود لینے اور دینے کے گر کو، اور اسی طریقے سے رشوت لینے اور دینے کے طریقوں کو، اور دنیا میں معیار کیسے بلند ہو، سٹینڈرڈ کیسے بلند ہو، اونچا ہو، اس کو تو جانتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں جانتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کو نہیں جانتے ہیں، رسول کی رسالت کو نہیں جانتے ہیں، اس کے حق کو نہیں پہچانتے ہیں، کتاب کے حروف کو نہیں جانتے ہیں، کتاب کے معنی کو نہیں جانتے ہیں، کتاب کے مفہوم اور مطلب اور تفسیر کو نہیں جانتے ہیں، اور اس کو نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، آپ کی سنتوں کو نہیں جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسی کی جائے، اس کو نہیں جانتے ہیں۔ ساتھیوں، آج المیہ ہے کہ 70-80% لوگ علوم دینیہ سے دور ہیں، اور جو مان لو 30%، یہ میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 30% لوگ جو علوم دینیہ سے واقف ہیں، اس میں بھی 10% ایسے ہیں جو حقیقی علوم دینیہ سے واقف نہیں ہیں۔ گوگل کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور چینلوں کے ذریعے ان تک غیر معتبر علم پہنچا ہے، غیر معتبر معلومات پہنچی ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں اور وہ قابل اعتماد نہیں ہیں، قابل بھروسہ نہیں ہیں۔ پھر 20% جن کے پاس پہنچا ہے، اگر پہنچا ہے تو ان میں سے بھی 10% کے پاس عمل نہیں ہے، معلومات ہے، علم ہے، عمل نہیں ہے۔ اور جن 10% کے پاس معلومات بھی ہے اور عمل بھی ہے، ان میں سے بھی کچھ میں کمی ہے اس بات کی کہ اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کی محبت میں کوئی عمل کیا جائے، یہ بہت کم ہے۔ میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ واہ واہ مل جائے، مجھے شاباش مل جائے، اور بعد میں تبصرے سنوں کہ کیا کچھ میری تقریر کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ مقتدی اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے کہ امام صاحب ناراض ہو جائے، امام صاحب اس وجہ سے نماز پڑھا رہا ہے کہیں کمیٹی کے افراد نہ پوچھنے لگ جائیں، محلے اور پڑوسی کے افراد اس وجہ سے کہ پاس اور پڑوس والا کیا کہے۔ بس مخلوق خدا کے ڈر سے یہ عمل کیے جا رہے ہیں، خالق کے ڈر سے، مالک کے ڈر سے اور حقیقی قادر مطلق کے ڈر سے یہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے اخلاص نہیں ہے، یعنی 10% کے پاس عمل تو ہے لیکن ان میں سے بھی کچھ آدمیوں کے پاس اخلاص نہیں ہے۔ کیا پتہ میں بھی اس میں ہوں، معاف کیجئے گا، میں آپ کو مخاطب نہیں بنا رہا ہوں، آپ کو کوسنا نہیں چاہتا ہوں۔ دنیا میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ علم ہے، عمل ہے، لیکن خدا کی رضا میں اور خدا کی محبت میں یہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اس میں جو ہے اخلاص تو ہے لیکن اتباع سنت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طریقے پر کیا ہے نہ وہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر ہم ہی میں سے ظہر کی 2 رکعت چھوٹ جائے، امام صاحب پڑھا رہے تھے فرض، ہم نے ظہر کی 2 رکعت چھوڑ دی، چھوٹ گئی ہم سے، اب ہم کھڑے ہو کے کیسے پڑھیں ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو ہے دین سے غفلت ہے، یہ دین سے دوری ہے، یہ علوم دین کو نہ جاننا ہے۔
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، وہ آخرت سے غافل ہیں اور جانتے ہیں تو دنیاوی زندگی کی ظاہری زیب و زینت کو جانتے ہیں، عیاشی کے طریقوں کو جانتے ہیں، دھوکہ دینے کو جانتے ہیں، راحت بھری زندگی کو جانتے ہیں۔ اگر غافل ہیں تو آخرت کی زندگی سے غافل ہیں، اگر نہیں مانتے ہیں تو آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، ایک مجلس میں تھا میں، وہاں پر بات چلی تو میں نے ایک جوان سے پوچھا کہ تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ لمحہ فکریہ ہے اور المیہ ہے، رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام بھی نہیں ہے، کوسنے کا بھی یہ مقام نہیں ہے، تو تیسرے خلیفہ کا نام نہیں بتا پایا صاحب۔ یہ امت مسلمہ کی جو ہے حالت ہے، اور ہم کہتے ہیں سیاسی چہرے بدلیں تو حالات بدلیں گے، حکومتیں بدلیں گی تو حالات بدل جائیں گے۔ کیسے؟ جب اپنا دل نہیں بدلا، سال گزر گئے، زندگی بیت گئی، 40 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 90 سال ہو گئے، ہر سال موسم بدلتا ہے، ہر سال بدلتا ہے، دن بدلتا ہے، رات بدلتی ہے، یہ موسم اور ماحول اور وقت بدلتا گیا، لیکن بندے نے اپنی حالت نہیں بدلی، تو اس کو کیا خیال ہے کہ چہرے بدلنے سے حالات بدلے جائیں گے اور ووٹ بدلنے سے جو ہے حالات بدل جائیں گے؟ ہمارے اعمال کے مطابق فیصلے ہوں گے، ہماری نیتوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، ہمارے کردار کے مطابق فیصلے نازل ہوں گے۔ چہرے کے بدلنے سے، حالات کے بدلنے سے، چہرے کے بدلنے سے اور سیاست کے بدلنے سے حالات نہیں بدل سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر، اللہ رب العزت حالات کو نہیں بدلتے ہیں کسی قوم کے جب تک نہ وہ خود بدلنے کی کوشش کریں، خود جو ہے اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں، خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ منبر رسول پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اور پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اگر میرا اور آپ کا یہ خیال ہے کہ حکومتیں آئیں گی اس کی وجہ سے حالات بدل جائیں گے تو یہ شرک ہے۔ حالات بدلنے والا اللہ، للہ الامر من قبل و من بعد۔ سیرت رسول پڑھیے، آپ کی مدنی زندگی ابتدا سے پڑھیے، نہ لوگوں نے حالات بدلے، نہ لوگوں کی تعداد نے حالات بدلے، اور نہ پھر جو ہے چہروں نے حالات بدلے۔ اگر حالات بدلے تو اللہ رب العزت نے بدلے، اور ذریعہ اور سبب بنا اہل ایمان کے عمل، اہل ایمان کے کردار، اہل ایمان کے کریکٹر اور ان کے اصولوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو ذریعہ بنایا اور حالات بدل گئے۔ بات دور نکل گئی، وقت کم ہے۔ میں یہ عرض کرنے چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے شعبان المعظم۔ شعبان المعظم میں رحمت عالم رمضان المبارک میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا اس کو بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، طویل حدیث ہے، اس کو میں مختصر طور پر بیان کروں گا کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر 3 عمل فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 1، آپ رمضان المبارک میں بہت زیادہ محنت، بہت زیادہ جستجو، بہت زیادہ تغو کرتے تھے عبادت کے حوالے سے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سال بھر کی عبادت ایسی ہوتی تھی، حدیث میں آیا حتی یتورمت قدماہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا، سوجن پیدا ہو جاتی تھی۔ لیکن جب رمضان المبارک آتا تھا تو کچھ مزید اس میں جو ہے اور زیادتی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، جفاکشی سے کام لیتے تھے، پوری راتوں کو جاگتے تھے، دن میں جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جن کو معصومیت کا، جن کو مغفرت کا پروانہ مل چکا ہے پروردگار عالم کی طرف سے،
وہ رمضان المبارک میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ امی عائشہ بیان فرماتی ہیں ان کے ہاں رات اور دن کی کوئی تمیز نہیں، اتنی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، محنت کرتے تھے، جستجو کرتے تھے، اور رات دن اللہ رب العزت کو منواتے تھے اور اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو تو بدرجہ اولا اپنی حالت، پوری دنیا کی حالت، اپنے اہل خانہ کی حالت بدلنے کے لیے رات دن عبادت کرنی چاہیے رمضان المبارک میں۔ اس روزے اور تراویح سے کچھ زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، اور اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے، اور حد سے زیادہ محنت کرنی چاہیے اس رمضان المبارک میں۔ دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے، صدقہ فرمایا کرتے تھے۔ یوں بھی آپ تو اپنے پاس کوئی مال نہیں رکھتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں اس میں ذرا اضافہ ہوتا تھا، مبالغہ ہوتا تھا۔ یہ اہل ثروت کو، مالداروں کو، دینے والوں کو، اور جن کے پاس کچھ نہ ہو وہ بھی کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ بھی نکالیں، صدقات بھی نکالیں، یتیموں کا بھی خیال رکھیں، بیواؤں کا یہ بھی خیال رکھیں، مہاجر اور مسکینوں کا بھی خیال رکھیں، تنگ دستوں کا بھی خیال رکھیں، مریضوں اور بیماروں کا بھی خیال رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو افطار کے وقت ہمارے پاس کئی قسم کے کھانے، سحری کے وقت کئی قسم کے مشروبات اور جوس اور کھانے، اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہو، اس کو افطار کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو۔ لہذا اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور صدقے سے یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہہ دو محمد قسم کھاتا ہے صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ میری اور سمجھ سے، آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ اور لوگوں کی ضروریات کا دھیان رکھا جائے۔ تیسری چیز، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بہت کرتے تھے، استغفار بہت کرتے تھے، پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے روتا ہے۔ یہ تو آپ معصوم ہیں، لیکن آپ مجھے اور آپ کو تعلیم دے کے گئے کہ بھئی اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لینا، اپنی بخشش کروا لینا، یہ موقع ہے کمائی کا، یہ سیزن ہے۔ جس طریقے سے تجارت کا سیزن ہوتا ہے، جس طریقے سے کھیتی باڑی کا سیزن ہوتا ہے، اسی طریقے سے رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا، اپنے آپ کو بخشوانے کا، مغفرت کروانے کا سیزن ہے۔ تو تہجد کے وقت، سحری کے وقت ذرا جلدی اٹھ جائے آدمی، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ و استغفار کی درخواست کرے، اپنے لیے، پوری کائنات کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، پوری دنیا کے لیے اور بچوں کے لیے۔ اور شام کو جب افطار کا وقت ہو تو افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ افطار کے وقت میں جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر گریہ وزاری کرے، تڑپے اور بلکے اور روئے کہ پروردگار بخشش فرما دے، اپنی حالت نہیں بدلی، اب رمضان میں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری حالت بدل دے پروردگار۔ اس کے علاوہ نفلی عبادات کا دھیان رکھا جائے، خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ غیبت سے، چگلی سے، ہنسی مذاق سے جو ناجائز ہو اس کی وجہ سے ہمارا روزہ ضائع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے رمضان المبارک میں، اس کا جو ہے روزہ ٹوٹ گیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا جس نے جھوٹ بولا رمضان میں، اللہ رب العزت کو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں۔ صرف روزہ کھانے پینے کا نہ ہو اور شہوت کا نہ ہو، بلکہ زبان کا ہو، آنکھوں کا ہو، کان کا ہو، ہاتھوں کا ہو، پیر کا ہو، اور خاص کر میرے جوان ساتھی آپ کے کانوں کا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کانوں میں میوزک لگا کر یہودیوں اور عیسائیوں کی روش پر ہم چلیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔